حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ ایک موچی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ کے واقعات میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عاجز موچی کے بارے میں ایک دل خراش واقعہ موجود ہے۔ نسل در نسل گونجتی یہ کہانی عاجزی، ہمدردی اور مخلصانہ عقیدت کی لازوال اقدار کو سمیٹتی ہے۔ جب ہم اس گہرے تصادم کی تفصیلات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ اس عالمی سبق کی بھی جھلک ملتی ہے جو معاشرتی حدود سے بالاتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے تقویٰ اور قیادت کے لیے مشہور تھے، ایک بار ایک معمولی موچی کی دکان سے گونجنے والی آیات کی تال کی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیرت زدہ ہو کر انہوں نے ماخذ سے رابطہ کیا تاکہ ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو اپنے کام میں مشغول ہو، جوتوں کی بڑی تدبیر سے مرمت کرتے ہوئے شاعری پڑھ رہا ہو، جس سے خدا کے لیے گہری محبت ہو۔ موچی کی عقیدت میں خلوص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک راگ جما دیا، جس سے وہ الہی تعلق کو مزید دریافت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ پوشیدہ رہنے کا انتخاب کرتے ہوئے حضرت عثمان نے موچی سے ان آیات کے بارے میں گفتگو کی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ موچی معزز مہمان کی حقیقی شناخت سے بے خبر، اپنی شاعری میں شامل خدا سے گہری محبت اور عقیدت کے بارے میں حقیقی عاجزی کے ساتھ بات کرتا تھا۔ جوں بات چیت شروع ہوئی، حضرت عثمان کی موجودگی کی مخلص روحانیت کے لیے تعریف بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس عاجزانہ پیشے کے پیچھے آدمی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ غیر معمولی شان و شوکت کے ایک لمحے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ خود خلیفہ موچی کے جوتوں کی مرمت کا کام سنبھالے گا، جس سے موچی اپنی عبادت کے لیے زیادہ وقت دے گا۔ بے شک موچی عاجزی کے جوہر کو مجسم بنا کر اس تبادلے پر راضی ہو گیا۔ یہ منظر انسانیت کے اتحاد اور خدا کی نظر میں ہر فرد کی مساوی قدر کے ایک طاقتور سبق کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ موچی کے بھیس میں اپنے کام کے بینچ پر جھکے، انہوں نے اسی تندہی سے جوتے ٹھیک کرنا شروع کیے جس آدمی کو وہ آزمانا چاہتے تھے۔ جوتوں کی مرمت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار سنائے جو موچی کے جذبات کی آئینہ دار تھی اور خدا سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتی تھی۔ روحوں کے اس غیر مطلوب میل جول میں حاکم اور موچی کے درمیان کی خلیج عقیدت کی مشترکہ زبان میں تحلیل ہو گئی۔ کام مکمل کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موچی کو اپنی اصل شناخت بتا دی۔ اس کے عاجزانہ پیشے پر اسے ملامت کرنے کی بجائے خلیفہ نے اس کی ثابت قدمی اور عاجزی کے لیے موچی کی تعریف کی۔ اس لمحے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طاقتور پیغام دیا کہ کسی فرد کی قدر اس کی معاشرتی حیثیت یا پیشے میں نہیں، بلکہ اس کے ایمان کے اخلاص اور عاجزی میں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ یہ واقعہ انسانی تجربے کی آفاقیت اور اس الہی اصول کی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو بیرونی امتیازات سے پرے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت میں موچی کی عقیدت کی فطری قدر کو پہچان لیا، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی مقام پر ہو۔ بیانیہ تاریخ کے گلیاروں میں گونجتا ہے، عبادت کے حقیقی جوہر اور انسانیت کے گہرے باہمی ربط کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موچی کا واقعہ ثقافتی اور مذہبی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے حوصلہ افزائی اور ترقی کی بات کرتا ہے۔ یہ افراد کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی نوعیت اور اس عاجزی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں،
ایک ایسی دنیا میں جو اکثر سماجی درجہ بندیوں اور مادی تعاقب سے منقسم ہوتی ہے، یہ بیانیہ روشنی کے مینار کے طور پر کھڑا ہے جو دلوں کو مشترکہ انسانیت، تجربے کی گہری تفہیم اور مخلصانہ عقیدت کی عالمگیر دعوت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔